ناظرین السلام علیکم. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی صرف ان لوگوں کی ہے جن کی وہ میراث ہے، اور وہ مانتے نہیں کہ ہمارے باہر کوئی یہ موسیقی کر سکتا ہے، گانا گا سکتا، کہتے ہماری ہے. مگر بعض دفعہ جٹوں کے گھر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو پڑھائی بھی کرے اور پڑھائے بھی، اور پھر اندر ایک ایسا جوش پیدا ہو کہ وہ کہے کہ نہیں، میری ڈیسٹنی موسیقی ہے. اور جب اس دنیا میں، اور میں آپ سے عرض کر دوں، میں کہہ بیٹھا موسیقی کے بارے میں کہ آل آرٹس موو ٹورڈز میوزک اینڈ میوزک از دی موسٹ ڈیفیکلٹ آف آرٹس. اور جب وہ قدم رکھے اس دریا میں، اس سمندر میں، تو شہرت اس طرح اس کے پیچھے بھاگے جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لونڈیاں بھاگیں، اور شہرت چپک جائے اس بچے کے ساتھ، اور وہ بچہ بڑھتا ہوا نہ صرف ایک بہترین میوزیشن، لیرسسٹ بن جائے، بلکہ سیاست میں حصہ لے اور وہ کام کرے عوام کے لیے جس کا مجھے یقین ہے کہ نہ صرف اس کے ماں باپ کے دل کو تسکین ہوتی ہوگی، مگر ہم سب جو پاکستانی ہیں اس کو عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ابرار الحق, thank you sir for calling me and giving me this time. Let's start with teaching. آپ نے ماسٹرز کیا اور آپ ایچ ایس این کالج پڑھانا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ اٹ واز بورنگ اور ریپیٹیٹیو؟ کیا واٹ واز رانگ ود ٹیچنگ؟ نہیں بھائی، نہیں، میں سمجھتا ہوں پڑھانا بھی میرا پیشن تھا، اور اس میں بھی ایک آرٹسٹ کو موقع ملتا ہے اپنے فن کے اظہار کا، کیونکہ ہم سب پڑھاتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں، مگر ایک فنکار جس طریقے سے پڑھا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر ایک کردار ادا کرتا ہے، جو میں نے سیکھا. کیونکہ میں نے گھر سے 3 چیزیں سیکھی: ایک ویلیو سسٹم، دوسرا پاکستان سے محبت، اور تیسرا خدمت خلق. تو یہ 3 چیزیں میرا ایجنڈا ہوا کرتا تھا. اس نیچرلی جو اپنا سبجیکٹ تھا جغرافی، وہ تو پڑھانا ہی ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے شو کرنا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا میرے لیے، کہ بچوں میں ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ صلاحیت انپٹ. بیٹا آپ نے اتنی اچھی بات، احمد شاہ بخاری جو آپ نے کہا، احمد شاہ بخاری پطرس جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے اے ٹیچر who gives a lecture is wasting his time. A teacher is the principal actor in a one act play. He must give a performance. Okay. کتنی دیر پڑھایا آپ نے؟ میں نے تقریباً 1 سال. اچھا. دین کب ہوا کہ میں کریٹ کروں میوزک؟ کیونکہ آپ نے وہ کام تو نہیں کیا نا کہ محمد رفیع کی یا کے ایل سائیکل کی پرانی دھنیں لے کے تو اسے کہا جی میں ایسا، یہ نہیں آپ نے کیا. How did this come about that you can compose music? ٹو بی آنیسٹ، جب میں نے یہ پہلا گانا بنایا کنے کنے جانا بلو دے گھر، تو اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا میں کوئی آرٹسٹ بن جاؤں گا. اور چونکہ جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہدف مقرر کر دیا جاتا ہے، بھائی تم نے CSS کرنا ہے. اور میرے لیے تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑا بینچ مارک سیٹ کر دیا تھا. والد صاحب نے ہمیشہ، بھائی دیکھو اس سے تم CSS ایک باری کر لے، پھر پاوے ریزائن کر دیں، تو جو مرضی کر، بٹ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ایک پالشڈ آدمی ہے سارا. تو CSS کا ذہن میں، باقی بڑے بھائی فوج میں تھے، تو اس پہ ذہن تھا اور فوکس تھا کہ وہ کرنا ہے. اور جب بھی پڑھنے بیٹھتا تھا تو کوئی نہ کوئی گانا لکھ کے اٹھتا تھا. ایک عجیب المیہ تھا، آمد، جس کو ہم روک نہیں. کیا انہوں نے کہا یار بڑا تو ایلبم بنا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا واقعی میں بھی ایلبم بنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں یار تو بنا، میں تجھے سپورٹ کرتا ہوں. تو دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دس ایلبم. اور جب وہ آیا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آئے گا اور آگے چلا جائے گا، جیسے پسند کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے ابھی ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلا CSS کا ایگزام دوں گا. تو اسی دوران وہ پھر اتنا ہٹ ہوا، میری سوچ سے بھی زیادہ. انبلیویبل. اس کی میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ 15 ملین کاپیز اس کی بکی. اٹ مسٹ ہیو بین ویری سیٹسفائنگ. آپ نے کبھی جسے پروفیشنل ٹریننگ کہتے ہیں گلے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ استاد نہ آپ کا ہو تو آپ کا سر پکا نہیں. ڈڈ یو ایور ہیو پروفیشنل ٹریننگ فرام این استاد؟ نہیں بھائی، پروفیشنل ٹریننگ تو اس کو کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن جس اسکول سے میں پڑھتا تھا، جونیئر ماڈل اسکول گجرات، وہاں ہماری پرنسپل بڑی ڈائنامک تھیں. انہوں نے بچوں کی
ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بڑے انتظامات کر رکھے تھے. یعنی میں اسپیچز اسٹیج پہ آ کے کرنا وہ, اور پھر ملی نغمے, اور ہمارے ایک ٹیچر آتے تھے جو میوزک لے کے اپنا طبلہ اور وہ سارا, اور وہ ہمیں پاک سرزمین شاد باد سے لے کے کلام اقبال وہ سارا ہمیں سکھاتے تھے. اور اسی سے پھر آپ کی جو بنیاد ہے میوزک رکھ جاتی ہے. آپ کو ایک کسی نے کہا مجھے کہ ردم کا آپ کو پتہ لگ جائے, ردم اور سر, یہ دو چیزیں ہیں, سر آ جائے گا, ردم دراج, دس از یور ہول ہے. لیکن یہ مثلاً کہ یہ آپ سنیں روشن آرا کی پرانی ٹیپیں کہ وہ جگہ کیسے لیتی ہے, دس ایکسرسائز آپ نے نہیں کی. اس میں پھر یہ تھا نا جی کہ پیشن, کہ وہ میں مطلب پرانا لگا کے سنا ہے, اور اس زمانے میں ریکارڈز آتے تھے جو اس کو بٹن گھمانے سے وہ سلو ہو جاتا تھا. جیسے وہ میں نے سیکھا, وہ میں اکثر سنتا تھا, لگے رے تو سے لاگی نظر سیاں لاگی, اس میں بڑی کمال جاتے, سرے گا سرے سا سرے رے سا گا نی رے سا رے نی سا سا نی رے سا سرے گا ما پا دا پا ما پا ما گا ما گا رے سا سرے گا ما بام بام با 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 بام با 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 ما ما بام با ما ما گا گا ما ما گا ما با ما گا ما. یہ پورا میں نے یاد کر لیا, اور یاد کسے کیا, ظاہر ہے مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سا سر کہاں لگانا ہے. پیپر اور پین لیا اور اس کو سلو کیا. پہلے جب سلو کرتا تھا نا, جیسے نا سرے گا سرے سا سرے رے, اس کا سر بھی گرتا, او سر گا سر سا سرے رے سا گا نی نی رے سا رے نی سا سا نی رے سا, ردم بھی گرتا ہے, سر بھی گرتا ہے, اور آواز بھی پھیل جاتی ہے. تو میں لکھتا تھا سارے گا سارے, پھر ریوائنڈ کیا, پھر لکھا. تو اس کو جب پھر تیز کیا, سارے گا سارے سا سرے رے سا گا نی نی رے سا رے نی سا سا نی رے. اب یہ استاد نہیں ہے مگر استاد ہے بھی, ریمائنڈ کر کر کے اس کو سیکھا. تو صرف میوزک کے لیے نہیں, جو میں نے ڈیرائیو کیا ہے کہ نتیجہ دنیا کے کسی شعبے میں بھی, اگر آپ کو اس شعبے سے پیار ہے, جیسے آپ کو وکالت سے پیار ہے, اپنے مقدمے میں آپ کا دل لگتا ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی, اکنالجمنٹ بھی ملے گی, پیسہ تو ملے گا ہی, بائی پروڈکٹ ہے. اسی طرح موسیقی کے حوالے سے بھی جب مجھے سر سے پیار ہوگا اور موسیقی سے پیار ہوگا تو اس میں اپنی محنت لگاؤں گا, جان لگاؤں گا, اور یہ بھول کے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا, تو اس کے نتیجے میں شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا. مسئلہ ہمارے جو ینگسٹرز میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ہدف پہ نظر رکھتے ہیں کہ پیسہ ملے گا, شہرت ملے گی, اور اس کے بعد میوزک شروع کرتے ہیں. تو وہ پیشن چونکہ مسنگ ہوتا ہے بیچ میں سے, تو اچیومنٹ وہاں تک پہنچنے. ایک بیٹا ایک امریکن پینٹر تھا, اس نے کہا ٹائم ول کم وین ایوری بڈی ول بی فیمس فار 5 minutes بٹ ویری فیو ول بی فیمس فار اے لانگ ٹائم. تو ایک آدھا گانا لگا کے تو ایک ناصر, میرے مہمان ابرار الحق ہیں, مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی ہے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابرار الحق میرے مہمان ہیں, بلکہ میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوں جو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے موسیقی کے علاوہ, اس کا ہم ابھی ذکر کریں گے, بٹ ایک تھوڑی سی اور باتیں ان کی البمز کے بارے میں. ٹل ڈیٹ آپ کی ٹوٹل 4 البم آئی ہیں کہ 5؟ میرا خیال ہے 6 آ گئے. دوسری البم جب آپ کی آئی, جس کا پہلے پتہ نہیں نام پنجابن تھا کہ نچ پنجاب, اور پھر وہ بجاجن بن گیا, وہی مجاجن بن گیا, اس کو بھی پذیرائی ملی بہت. جی ہاں, کرٹیسائز بھی ہوا, پہلا بھی بلو دے گھر, حالانکہ میں نے نہیں بھائی ہمیشہ I believed in legitimacy of relationship and that reflects in my songs. بھائی کنے جانا بلو دے گھر تے ٹکٹ کٹاؤ, وہاں نہ رکے, پورا دیکھیں کہ ڈولی وچ پا کے انہوں گھر لے کے آؤں. ہاں میں نے کہا کرنا پھٹا کے نہیں لے کے آنا, نہیں مونڈے دے اللہ تھوڑا بھلا کرے. ویسے آپس دی گل ہے, پہلا میں لکھیا ہوئی سی شروع. دیکھو جڑیاں ساڈیاں بہت فوک کہانیاں نے, ہر ساڈا ہیرو پھٹا کے لیا رہا ہے, کوئی رشتہ منگن نہیں جا رہا, whether it is رانجھا اور it is سونی مائی والا, اور جڑا پھٹا کے مرزا وہ بھی گھوڑے تے لے گیا, پیچھے بھراواں نے آ کے مار چھڑ, لیکن اسی پلو دا رشتہ لین عزت و احترام دے نال. صرف اسی ہن دسیا لوکاں نوں کہ بھئی تسی بھی نال چلو, اور 400-500 گواہ بھی نال موجود ہون گے سارا, وہ کیا. اور اس کے بعد دوسرے بھی گانے کئی جس میں آپ کہہ لیں اساں تیری گل کرنی ڈیڈی نال. ہاں ڈیڈی نال, اس تو بھی ایک مناسب طریقہ ہے. آپ کے کردار تو جھلکتا ہے, آپ کی ہر لیرک میں آپ کی نیکی, آپ کے عزائم اور آپ کی
خوش اخلاقی صاحب نظر آ رہی. اچھا جی چل ٹھیک ہو. اس کے بعد نچ پنجابن اصل میں وہ آیا, وہ ایک سرزد ہوا مجھ سے, اور اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں یار یہ پنجابن کو نہیں, تم اس کو چلو مجاجن کر دو. اچھا ٹھیک ہے. تو تعلق قاسمی صاحب نے یہ آئیڈیا دیا مجھے اپنے کالم کے ذریعے, تو میں نے کہا وائی ناٹ, اچھی بات ہے. تو اس کو میں نے, لیکن پروین والے گانے کے اوپر سب سے زیادہ آبجیکشن ہوا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پروین جب میں نے بنا لیا تو لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا کانٹروورشل ہوگا, تو پہلے ہی کانٹروورشل ہے, تو لوگ کہیں گے نام یوز کیا. تو میں نے کہا یار نام تو ڈراموں میں بھی کیریکٹرز کے نام ہوتے ہیں, فلموں میں تو اگر گانے میں آ گیا تو کیا ہوگا. نہیں جی نہیں, یہ بڑا تم اس کو, چلو میں کہا چلو اس کو پروین کو پرمین کر دیتے ہیں. تو آپ کو تو ریکارڈنگ پرمین کر دو, میم پا دو, پرمین از نو نیم ان پاکستان. تو میں نے کہا چلو ریکارڈنگ پروسیس آپ کو پتہ ہی ہے, وہ میں نے چینج کیا سارا. ایک جگہ پروین ہی رہ گیا. اچھا پروین چلا گیا غلطی سے, باقی جو ڈیلیٹ کر کے میں نے ہر جگہ پرمین کر دیا. جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا اس پہ کہ ایک معصوم سی پروین کو اسکول سے کالج سے جانا پڑ گیا, اور فلاں کالج میں وہ پڑھتی تھی اور لڑکے پروین کے نعرے لگاتے تھے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بعد میں ثابت ہوا. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس بھگون داس صاحب, انہوں نے سو موٹو نوٹس لے کے تو مجھے عدالت میں طلب کیا کہ آپ ذرا کے پیش. میں رانجھا صاحب نے درخواست کی تھی, میں سر چلو نال. انہوں نے کیجولی کیس کو پلیٹ کرنے کی کوشش, انہوں نے کہا نا نا اٹ از ویری سیریس, ٹیک اٹ ویری سیریسلی, آپ وکالت نامہ جمع کرائیں. ہم ڈر گئے, ہم نے کہا لیکن کچھ کریں. سرکاری وکیل کی تو کوشش تھی کم از کم سزائے موت اس کو اس پہ ہونی چاہیے, اس طرح سے پرسو کر رہے تھے کہ سب پروینیں ماری گئی ہیں اس ملک کی, خودکشیاں کر رہی ہیں اس بات پہ. اچھا مجھے یاد ہے کہ رانجھا صاحب کہتے ہیں بیٹا یوتھ پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں. میں نے کہا سر 1.5 لاکھ ہیں. کہتے ہیں سب سے کہو اپنے اپنے حلقے کی پروینوں کے ایفیڈیوٹس لے کے آ جائیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس گانے پہ, اور ہم تو ذرا اس کو کھلے دل سے لیتے ہیں. میں نے جناب ساری پروینوں سے ڈھیر لگا دیا, اور کیس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ کا بھی ایفیڈیوٹ لے لیا. تو مجھے یاد ہے چیف جسٹس صاحب تو انڈیا چلے گئے تھے کچھ دنوں کے لیے, تو قائم مقام چیف جسٹس موجود تھے وہاں, جاوید اقبال تھے. انہوں نے اوپر والا ہی دیکھا, تو اوپر وہ سینیٹر صاحبہ تھی, نیچرلی وہ 60 سال سے اوپر تھی. کہتے ہیں تو ساری بوڑھیاں پر. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ تھا. وہ وکیل صاحب کی بھی کوشش ہو کہ سر یہ ہیبیچول ہے, یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے, یہ دیکھیں سر بڑا میں کہہ لیا بھائی آج پائے لگ گئے. وہ جج صاحب ہنس رہے تھے اندر سے تھوڑا سا, ان کا کوئی سافٹ کر, انہوں نے کہا یار دیکھو اس نے اسپتال بھی بنایا ہے, چلو جانے دو. تو خیر کر آ کے انہوں نے مجھے باعزت بری کیا. پروین والے کیسٹ اس کی ٹیون کیا تھی؟ سوری میں جسٹ جب آپ بڑی نمکین تو مسکین پر وچوں بڑی شوقین نہیں پروین, بس یہ تھا. تو اس یہ شریفانہ گانا کوئی شرافت آنسر سامنے بھی دسو. پینلٹی کارنر آپ نے مارا, اس کے بعد آپ نے گول کرے. Okay. اچھا یہ آ گیا. But this also got a lot of publicity and this. So every album جو آپ نے بلو آن جی ٹی روڈ تے بریکاں لگیاں نے بلو تیری ٹور ویکھ کے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان گانوں کو بھی ہم اور سیاں بنا گھر سونا, سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, اور سر جلائیں گے روشنی ہوگی اور اس اجالے میں فیصلے ہوں گے, جو ایک پولیٹیکل نظم تھی. تو اس طرح کے کلام بھی میں نے لکھے ہیں جو بالکل سچے ہیں اور جو دل سے نکلے ہیں. باقی تو چلے انٹرٹیننگ پوائنٹ آف ویو سے رائمنگ ورڈز کو ساتھ ملایا, کہیں وہ کیا تو ایک انٹرٹیننگ سانگ دے دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ یار ایک عام آدمی کو اسٹریٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو اگر کسی نے کچھ نہیں دیا آج تو ہم کو ہنسا تو سکتے ہیں نا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک نہیں, یہ بڑی گفٹ ہے ٹو کہتے ہیں ورلڈ آف میزری ٹو بی ایبل ٹو لاف فار لٹل وائل. یہ بڑا کمال. آپ نے ٹورنگ ملک سے باہر کب شروع کی کانسرٹس پہ؟ 96 میں میرا امیجیٹلی آفٹر, یعنی 95. اور پہلا ٹور تھا, اس کا نام تھا بلو 96, اور پہلا ہمارا شو تھا کینیڈا میں وینکوور میں. بڑی ٹھنڈی جگہ ہے, بیوٹفل پلیس, اور بڑا ہی ٹھنڈا شو تھا. اچھا ٹھنڈا, بڑا ٹھنڈا شو تھا. بقول شخص سے ماٹھے کا بھی کوئی ایکسٹریم ڈگری. میں نے اس وقت اندازہ لیا, میں کہا میں یہاں کیوں آ گیا ہوں. یہ میرا پہلا شو تھا وینکوور کا. اس کے بعد خیر باقی شوز ہمارے زبردست, اور میں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ اسٹارڈم کیا ہوتی ہے. پاگل لوگ اور وہ ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں, آٹوگرافس, ایک
بالکل ایک عام سا آدمی ایک اس طرف ایک سٹارڈم کے بعد ایک لائف بڑی، اور پھر مانچسٹر کے اندر ایکسٹرا آرڈینری ہمارا شو ویمبلے ارینا میں تو اس وقت نہیں ہوا تھا، ویمبلے کانفرنس میں ہوتا تھا، پھر دوسری البم کے بعد ویمبلے ارینا میں ہمارے شوز شروع ہو گئے. ویمبلے ارینا آپ کو پتا ہے جی میں پتا، ہیوج وینیو ہے، اور تو وہ پھر الحمدللہ یہ ہاسپٹل کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر پیار اور لوگوں نے مطلب نچھاور کیا روڈز کے اوپر. وہاں کی لنڈن کی مجھے یاد ہے لوگ رک کے وہاں پہ تو ایک کلچر ہے چیک بکس جیب میں رکھتے ہیں نکال کے وہ ہاسپٹل کے لیے. اور وہ جو کام ہمارا 5 سال میں ہونا تھا الحمدللہ 2 سال میں وہ 1 ارب روپے کی مالیت کا ہاسپٹل ہمارے اب تک. I'm going to ask you about the hospital. یہ کیوں ہاسپٹل آپ نے شروع کیا؟ مدر انتقال کر گئی تھیں تو I remained depressed for a very long time. کیا But did she die of a sickness؟ بیماری سے کہ بزرگی سے؟ sudden heart attack. اچھا 65 years. اچھا that's not much. That's not. اب نہیں یہ زیادہ. اچھا تو بڑا میں اس وقت اپسیٹ رہا، میرے ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. تو اللہ نے ذہن میں آئیڈیا دیا کہ یار ماں کے نام پہ اسپتال میں کیوں نہیں بنا سکتا. عمران خان صاحب بنا سکتے ہیں. میں چلو بہت بڑا سٹار نہیں ہوں گا مگر میں ہمت تو کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ابرار صاحب پہلے اپنے لیے کوئی گھر بنا لو، یہ فیم 4 دن کا مہمان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کوئی اچھا سا کپڑوں کا جوڑا بناؤ. بڑے جگتے لوگوں نے ماری. میں کہا اچھا چلو. تو خیر میں صرف وہی سنتا تھا جو میرے فیور میں ہوتا تھا. پیشن کئیوں نے بڑا پروفیشنلی ایڈوائز کرنے کی کوشش کی، پہلے ڈسپینسری بنا، اس کو گرو کرو، اس کو بڑا کرو. پھر ان کی اپنی ایک ٹھیک ہے سوچ ہے، لیکن اللہ نے وہ دیا کہ نہیں یار بڑا. تو وہ پھر لوگوں سے میں نے ہاسپٹل کے لیے زمین مانگی. اتفاق سے یہی حکومت تھی اس وقت انہی لوگوں کی، میاں صاحبان کی. پنجاب میں بھی یہی سیٹ اپ تھا میاں صاحب کا، اور سینٹر میں بھی. لیکن میں ان کو بلیم نہیں کرتا، انہوں نے مجھے زمین نہیں دی. بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ شاید سوچا ہوگا کہ یار نوجوان سا لڑکا ہے پتہ نہیں زمین ضائع کر دے گا، کچھ بنائے گا نہیں بنائے گا. نہیں دی. میں نے پھر وہ ایکسٹرا محنت کی، دوڑ بھاگ کی، کانسرٹس کیے، وہ پیسے وہاں جا کے زمین خریدی، وہ سہارا کے نام کی ہسپتال شروع کرا دیا. اور پھر میں اسکولس کے بچوں کے پاس گیا سرٹیفکیٹس لے کے وہ سارا. اور انہوں نے پھر وہ جا کے 4-5 گانے سناتا تھا صبح 7 بجے اٹھ کے. پہلا اسکول، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا. محنت کرنی پڑی. اس سے 1 کروڑ 2 کروڑ اکٹھا ہوا، اور وہ پھر ہم نے ہاسپٹل میں الحمدللہ لگایا. اور اس کے بعد پھر there was no looking back. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی پرابلم آئی ہو. ہم مانگتے تھے پیسے، ٹیلیتھون کرتے تھے، اور ہمیں سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، رسپیکٹو آف کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن، سب لوگوں نے، نیشنلٹی، سب نے ہمیں جنرسلی ڈونیٹ کیا. اینڈ دیٹ ہاسپٹل از ناؤ اپ اینڈ رننگ اینڈ مور دین 2.2 million پیشنٹس ہیو بین ٹریٹڈ سو فار. ماشاءاللہ. اور ناؤ میکنگ میڈیکل کالج نیکسٹ ٹو دی ہاسپٹل. ماشاءاللہ. ناظرین، میرے مہمان ابرار الحق ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا حکم ملا ہے، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابرار الحق صاحب سے میری گفتگو ہاسپٹل کی ہم بات کر رہے تھے. ابرار، جب بھی کوئی شخص یہ کام، فلاحی کام شروع کرتا ہے تو جتنا وہ نیک کام ہوتا ہے، اچھا، جتنا وہ بڑھتا رہتا ہے اتنی ہی تہمتیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ فیس کیا ہے اس پروجیکٹ میں کہ جی منڈے کو پیسے دیں گے، منڈا کھا جائے گا پیسے؟ کوئی آپ کو جو پسند نہیں کرتے یا جلتے ہیں، کیونکہ آگے بڑھنا بھی تکلیف دیتا ہے شریکان. ویسے میں نے ایک چیز دیکھی ہے الحمدللہ کو بہت زیادہ اتنی میرے کیس میں نہیں ایسا، نہ کوئی اسکینڈل آیا ہے نہ کچھ ایسا. اللہ کا خاص کرم ہی رہا ہے. کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی لنڈن میں، چونکہ بہت سارے کمپٹیشن ہوتا تھا وہاں پہ، بہت سارے لوگ پیسہ لے کے آتے تھے. جب ہم ٹیلیتھون کرتے تھے تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں شاید ہمارا ساڈا ہی لے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاحی کام جو بھی نیت سے شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اس وقت ہاسپٹل نہیں بنا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کبھی نہیں بنے گا، یہ پیسے کھا رہا ہے، یہ پیسے جوئے میں لگا دیتا ہے، یہ پیسے فلاں. پھر اس نے کہا، کسی نے کہا مرزئی ہو گیا ہے، پھر کسی نے کہا کرسچن ہو گیا ہے، یہاں تک بھی کہا. اور مجھے پھر حامد میر کے ایک پروگرام میں آ کے بیٹھ کے کلمہ بھی سنانا پڑا کہ نہیں یار اس طرح نہ کرو. تو بے شمار مشکلات اس طرح کی مشکلات آتی. لیکن الحمدللہ نیکی کی نیت ہو اور فوکس ہو کے بندہ کام کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انویزیبل سسٹم ہے آلمائٹی اللہ کا، اور اس پہ اگر آپ کو بلیو ہے. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ہم چونکہ بار بار سنتے رہتے ہیں تو ہم اس کے معنی پہ زیادہ غور نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسا آفاقی منصوبہ تھا جو ایک انسانیت کے لیے بنایا گیا. میرے لیے پیشن یہ تھا کہ میری ماں کے نام پہ ہاسپٹل ہو، اس کو اجر ملے آخرت میں،
اور اس میں مجھے بھی ملے, میرے ماں باپ کو بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو سہولیت میں. اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اچھا بیٹا یہ فرمائیں کہ یہ ہاسپٹل کیسے چلتا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا کاسٹ کہ ہاسپٹل آپ نے کریٹ کرنا ہے, پھر ایک کاسٹ ہے ہاسپٹل کو فنکشن کرانے کی, رننگ کاسٹ. کئی لوگ فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں کہ ادھر پیسے دیں. آپ کا ہاسپٹل 100% فلاحی ہے کہ جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے. جیسے شوکت خانم میں لوگ کہتے ہیں آپ کا پیسے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ پیسے دیں, آپ کا پیسے نہیں ہیں, اچھا نہ دیں. واٹ از دی سسٹم ان یور ہاسپٹل؟ ہمارا ہاسپٹل چونکہ ایک ریموٹ رورل ایریا میں ہے جہاں لوگ بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں, اسمال لینڈ ہولڈنگز ہیں, کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہیں, پے نہیں کر سکتے. اتنا بڑا ہاسپٹل وہاں پہ چلانا, وہاں پہ جنریٹرز کا فیول, وہاں پہ ایمبولینسز کا خرچہ, ڈاکٹرز کی سیلریز, اور WHO کے اسٹینڈرڈس کے مطابق چلانا, اسٹرلائزیشن, ہر چیز ہم وہ فالو کرتے ہیں, اور ایک بڑا ہاسپٹل ہے. تو وہ نیچرلی ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. 91% کا جو ہمارے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ابھی تک ٹوٹل فری ہوا ہے ہمارا علاج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 9% لوگوں نے پے کیا ہے, جس میں آپ کو سرپرائزنگ بات میں بتاؤں کہ کسی نے 50%, کسی نے, جس نے 100% بھی دیا ہے, اس میں ایک سیزیرین سیکشن جس کا لاہور میں علاج اگر کرائیں گے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ خرچ آئے گا, وہ 6,000 روپے میں ہوتا ہے وہاں آپ کے ہاسپٹل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 6,000 روپے میں, جس کا یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کا علاج, اتنا سبسیڈائز, کیونکہ وہ لوگ پے نہیں کر سکتے. مڈ وائفس کے پاس جاتے ہیں یہ بھی بچانے کے لیے, حالانکہ ان سے ہم کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں آ جاؤ. 91% پھر بھی فری ہے. اس کا تقریباً 26 کروڑ سالانہ اخراجات ہیں جو ہر سال تھوڑے بہت بڑھتے بھی ہیں. اور وہ اکٹھے کرنے کے لیے ہم کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے, لوگوں سے ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہیں. میں گاتا ہوں جا کے مختلف جگہوں پہ کانسرٹس کرتا ہوں, چینلز سے کہتا ہوں ہمیں ٹیلی تھون دے دو, میں تمہارے لیے 2 کانسرٹ کر دوں گا, اس طرح والا معاملہ. لیکن گاڑی کو دھکا مشکل سے لگاتے ہیں. صرف یہ ٹینشن یہ تھی بڑا عرصہ رہی کہ یہ کب تک ایسے چلے گا نا. ابرار کی بھی ایک زندگی ہوگی, ایک لمٹ, اس کے بعد اس نے اللہ کے پاس, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے, لیکن معاملات زندگی بھی دیکھنا چاہیے. اس طرح کے ادارے تو سال ہر سال رہتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے قیامت تک رہے. تو اس کے لیے پھر انڈاؤمنٹ نہیں تھا ہمارے پاس, تو ہم نے ایک میڈیکل کالج کا منصوبہ بنایا. میڈیکل کالج کی انکم سے یہ ہاسپٹل چلتا رہے گا. تو الحمدللہ ابھی وہ میڈیکل کالج مارچ میں انشاءاللہ اس کی سول ورکس کمپلیٹ ہو جائیں گے. سو PMDC آئے گا, اس کو وزٹ کرے گا, ہمارے معاملات, اور اس کے بعد پھر ہم کلاسز شروع کر دیں گے. ہاں تو ابرار یہ وہ والا میڈیکل کالج نہیں ہوگا نا جو چھوٹی چھوٹی گھروں میں لوگ میڈیکل کالج کھول کے اور لوگوں سے پیسے بٹور لیں. دس ول بی اے پراپر میڈیکل کالج. فرسٹ ایکریڈیشن, ایکسیپٹنس بائی PMDC, اینڈ دین چلڈرن ول اسٹارٹ کمنگ. اچھا جی, اللہ کرے آپ کو ہمت دے. یہ یوتھ پارلیمنٹ کیا چیز ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں اور جس کی بچیوں نے آپ کو ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہو؟ یوتھ پارلیمنٹ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا 2005 میں, جب ہاسپٹل ہمارا بن گیا تو بڑا اچھا لگا. تو اس ہاسپٹل میں یوتھ نے بڑا کردار ادا کیا. ٹھیک, بچیوں نے اپنے سونے کی بالیاں کوکے کھرے اتار کے مجھے دیے تھے, مجھے یاد ہے. بچوں نے اپنی پاکٹ منی دی تھی, کالج کے, اسکول کے سارے. تو میرے ذہن میں تھا کہ اتنی ڈائنامک ہماری یوتھ ہے. اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا 2005 میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی یوتھ کے اوپر کوئی گہری نظر نہیں تھی, نہ ہی اس کو وہ پیمپر کر رہے تھے جس طرح آج ہمیں یہ لیپ ٹاپ اسکیم اور دیگر اسکیمز نظر آتی ہیں. خان صاحب کا کیرزما یوتھ میں بہرحال تھا. میں نے پھر ایک آرگنائزیشن بنانے کا پلان کیا کہ ان کو امپاور کرنا چاہیے. اس کا ویژن بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ the vision was to empower the young people with an ability to understand the importance of their role in society. کہ ان کو کرنا کیا ہے, کس طرح افیکٹو اچھا سٹیزن ان کو بنانا چاہیے. اور پھر میں نے ایک پروگرام شروع کیا ان کو انگیج کرنے کے لیے, کون ہوگا نوجوانوں کا وزیر اعظم. مجھے یاد ہے پہلا ایڈ جو میں نے اخبار میں دیا تھا اس کا متن تھا کون ہوگا نوجوانوں کا پہلا وزیر اعظم, جو چنا جائے گا 350 نوجوانوں پہ مشتمل ایک ایسے ادارے سے جو کہلائے گی یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان. اور وہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان ان لاکھوں نوجوانوں میں سے چنی جائے گی جو سماجی خدمت کے شعبے میں انقلاب کے خواہش مند ہیں. آپ کسی وزیر کی اولاد ہیں یا مزدور کی, آپ بھی بن سکتے ہیں اس اسمبلی کے ممبر اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ. اس کے اوپر مجھے تقریباً 2-3 لاکھ نوجوان میسیجز سارے وہ آگے. ہم نے ان کو میسیجز کو سیو کر لیا, ان کے نمبرز کو سیو کر لیا, ان کے ساتھ پھر ہمارے آفس نے کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا اور ممبرشپ ہو گئی. ان کے اندر پھر تھینک گاڈ کہ برٹش کاؤنسل آن بورڈ آیا. ہم نے پھر ورک شاپس کرائیں تقریباً 36 ڈسٹرکٹس کے اندر, پنجاب اور
انکلوڈ سارے پروونسز اور خیبر پختونخوا اور کشمیر بھی ہم نے اس میں گلگت بلتستان بھی ڈال دیا. اب ان سب ایریاز کے اندر ورکشاپس کرا کے نیبرنگ ڈسٹرکٹس کو بلایا اور 4 دن کی یہ ورکشاپ تھی جو ہمارے پاس فلم ہوئی بھی پڑی ہے آج بھی. ان میں سے پھر ہم نے ان کا ویژن دیکھ کے, ان کا سوشل ورک دیکھ کے, وہ جو ممبرز تھے ان میں سے شارٹ لسٹ کیا اور ٹیلی ویژن کے ایک ریئلٹی شو کے ذریعے ہم نے وہ چناؤ کیا ان 350 نوجوانوں کا جنہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کہلانا تھا. اور اس میں 3 4 لوگ آ کے اسٹیج پہ بات کرتے تھے, اپنا ویژن بتاتے تھے, اپنا کام جو کیا وہ بتاتے تھے. اور پھر آڈینس جو تھی سامنے بیٹھی ہوئی وہ 10 میں سے آڈینس مارکس دیتی تھی, 20 نمبر دیتا تھا آگے پینل جس میں ایک پولیٹیشین ہوتا تھا, ایک میں اور ایک کوئی صحافی, اور ریمیننگ 70 جو مارکس تھے وہ ویورز ٹی وی پہ بیٹھ کے ایس ایم ایس کے ذریعے دیتے تھے اور ان ریٹرن ہمیں اس ایس ایم ایس کا ایک سرٹن اماؤنٹ مل جاتا تھا. اور ہم نے اس کو بڑا اسمارٹلی ڈیزائن کیا اور وہ یوتھ پارلیمنٹ آگے بڑھی. پھر اس کے بعد آ گیا زلزلے میں ہم نے کردار ادا کیا. جو سیلاب آیا اس میں پھر اللہ نے ہم سے 65 کروڑ کا کام کروایا یوتھ پارلیمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ٹو ڈیلیور تھی بہت زیادہ. لوکلی ہمیں جو ساؤتھ پنجاب کے, سندھ کے یوتھ مل گئے, ان کو ہم نے آرگنائز کر کے وہاں پہ سیٹ اپس بنا دیے. پھر ورلڈ فوڈ پروگرام آن بورڈ آ گیا, انہوں نے کہا آپ کے ذریعے, ہم نے کہا 100 بسم اللہ, ان کے ذریعے ہمارے ذریعے انہوں نے چیزیں بانٹنی شروع کر دی. اسی طرح سعودی گورنمنٹ آ گئی اور پھر اینڈ پہ ریہیبلیٹیشن فیز کے اندر OIC آ گیا, جو ہم نے 1300 گھر بنائے ہوئے ہیں اس ایریا کے اندر, پکے 1300 گھر, جس میں 700 OIC کے تھے. اور پھر انہوں نے مجھے فرسٹ ایور ہیومینیٹیرین ایمبیسڈر بھی بنایا. پھر ان کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ کا کردار ابھی تک رہا ہے. اور پھر باقی سوشل ایکشن پروجیکٹس تو تقریباً 200 کے قریب ہم کر ہی چکے ہیں. پھر جو NGO ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہے, ابھی ہم نے سیشن کرانا ہے بہت جلدی انشاءاللہ. بیچ میں پالیٹکس والا معاملہ بھی آ گیا. تو بہرحال ایک سفر جو تھا جو میوزک سے شروع ہوا تھا, کنے جانا ہے بلو دے گھر, وہ سہارا کا پلیٹ فارم اور اس کے بعد سہارا میڈیکل کالج تو خیر ابھی بن رہا ہے, پھر یوتھ پارلیمنٹ اور اس کے بعد پھر پالیٹکس تک آ کے پہنچا. ماشاء اللہ. ناظرین, یہ سفر جاری ہے, لیکن مجھے اشارہ ہوا ہے, میں آئی ہوپ یو آر ایز اوور آڈ ود دس ینگ مینس پرفارمنس ان سروس ایز آئی ایم. پلیز اسٹے ود اس, وی جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک جی. ابرار الحق صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی. یہ آج ان کی جو بڑی چارمنگ اور دلکش شخصیت ہے, اس کے کئی اور پہلو آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے. اچھا ابراہیم بھائی, پالیٹکس, یہ ساری باتیں سن کے یہ خارش تو نہیں کہنا چاہیے, یہ کھرک آپ کو کیسے لگے؟ خارش کو ٹھیک نہیں لگتا, کھرک ٹھیک ہے. اچھا جی پلیز بسم اللہ. کیا when did you decide کہ I want now یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا؟ جب یوتھ پارلیمنٹ میں نے بنائی نا جی, اس وقت تک مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے شاید سیاست میں آنا پڑے. یوتھ کے مسائل ڈیلی بیسس پہ, جو ابرار بھائی نوکری, ابرار بھائی یہ, ابرار بھائی مدر فلاں, کچھ کریں, باہر نکلیں, ہم تنگ ہیں. اور ایک ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک اس نے کہا تھا نا, nobody can stop the idea, time of which has come, کہ لگا کہ یار پھر ہم نکلتے ہیں, کیا کریں, مطلب کیا کریں, اور کوئی اپوزیشن نہیں ہے, سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور عوام پس رہے ہیں. تو اس وقت ہم نکلے تھے 28 اکتوبر کو یوتھ پارلیمنٹ کو لے کے, اور ہم نے ایک ریلی نکالی تھی, جب 30 اکتوبر کو خان صاحب کی ریلی تھی لاہور میں, اور اس میں بڑی ایک میسو ریلی یوتھ کی. اور مجھے یاد ہے جب ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو یوتھ نے کہا کہ ہمارے مسائل ہیں, ہماری بہنوں کی شادیاں, بے شمار میرے سے تو ڈسکس کرتے تھے. تو میں نے کہا یار بات سنو, ریلی ضرور نکالنی ہے, چھوڑو ہم ویسے گورنمنٹ کو کہتے ہیں فلاں, نہیں ابرار بھائی ریلی نکالیں. ہم میں نے کہا ریلی نوٹس نہیں ہوگی. تو اس نے کہا میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا, اور میرا چھوٹا بھائی بھی ہے وہ بھی لگائے گا. تو میں اس کی شکل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ کیا بات کر رہا ہے, کہ میں آگ لگا لوں گا اور نوٹس ہوگا, اور دیکھنا ہمارے گھر بھی پہنچیں گے اور سب کا وہ بھی ہو جائے گا. تو میں بڑی تکلیف میں نے کہا نہیں پھر نکالتے ہیں. پھر وہ پہلی ریلی میں نے 28 اکتوبر کو نکالی تھی, اور میں نے پالیٹکس میں آنے کا پلان بنا لیا تھا. خیال یہی تھا کہ میں اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا اور یوتھ کو لے کے چلوں گا, اور جو بھی ہوگا نتیجہ اس کا, ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہوں گے, انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے, جتنا طویل سفر ہوگا ہم کریں گے. لیکن ساتھ ہی 30 اکتوبر کو دیکھا خان صاحب بھی وہی باتیں کر رہے تھے اور وہی پیغام تھا, اور ایک بہت بڑی سپورٹ تھی. تو ہم نے کہا ہمارا کام تو یہ کر رہے ہیں, نئی مسجد ہم کیوں بنائیں,
اگر ہم انہی کے ساتھ چلیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں تو ایجنڈا وہی ہے. دوستوں سے مشورہ کیا ہم نے، تو اسی دوران پھر مجھے مختلف سیاسی پارٹیوں سے فونز بھی آئے کہ سنائیں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، ہماری طرف آئیں، ہم آپ کو یہ اور یہ بھی تو یہ بھی. تو ہم نے کہا آپ کی بہت محبت ہے، مہربانی ہے. ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. خیر پھر فائنلی ہم نے خان صاحب کی طرف فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ جیسے میں ان کے قریب رہتا گیا، ایک کے بعد ایک چیز مجھے ان سے پہلے سے زیادہ پیار ہوتا رہا. سر ہی از لارجر دین لائف. ایسے بچے آپ کی طرح کے بھی روز روز مائیں پیدا نہیں کرتی ہیں. عمران خان جیسا بچہ آنا مشکل. اچھا پھر آپ نے جوائن کر لیا، آپ کو ٹکٹ مل گیا، آپ ہارے کیوں؟ بھائی وہ تو آپ کے سامنے ہے. جوڈیشل کمیشن جب بنے گا تو امید ہے کہ سامنے آ جائیں گی چیزیں. احسن صاحب ویسے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح گھس جائیں سینٹ میں. اچھا تو اس کا ٹھپ کر دیں، نیا الیکشن ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا بھی ہے، لیکن اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو لیکن کیا تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی اتنے ووٹ لیتی ہے، وہ کیا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے اتنے ووٹ لیے؟ اور وائی از اٹ دھاندلی؟ وائی ڈو یو سے کہ آپ کی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اچھا صبح 8:30 بجے ہمیں ایک کال آتی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر نے پولیس کی مدد سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا ہے. پہنچے، ٹھیک، ہم چلتے ہیں اور اس آدھے گھنٹے کے سفر میں ہمیں سارے حلقے سے فون آ جاتا ہے. الفاظ مختلف تھے، سٹوری یہی تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر نے پولیس کی مدد سے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جہاں ہماری اسٹرینتھ تھی وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا لٹرلی. اور جہاں پہ 8 یونین کونسلز تو ایسی ہیں جہاں پہ وہ پولیس کو بھی نہیں گھسنے دیتے، اور وہ الیکشن مینیج کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. کوئی اس میں لوپ وہ ہول نہیں رہنے دیتے. الیکشن کا جب رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ 8 یونین کونسلز کا رزلٹ بناتے ہیں، اس سے اوپر نتیجہ بناتے ہیں اور جمع کرا دیتے ہیں. اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اگر وہاں پہ فوج نہ آئی. 136 کا انہوں نے ویڈیو بنا لی، ہمارے جو ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، اور RO صاحب وہاں پہ ملوث پائے گئے. تو جج صاحب کو، ہائی کورٹ کے جج صاحب کو کہنا پڑا کہ یہ الیکشن جو تھا، دا الیکشن پروسیس واز سلاٹرڈ بائی RO، اینڈ اس کو میں دوبارہ الیکشن کرواؤں گا. کیونکہ 22,000 یہ دھاندلی چیک کریں تو جب چیک کیے گئے تو 22,000 ووٹ اس میں سے جعلی نکلے گئے. میرے نیچے جو ایک PP 136 بنتی ہے، تو اگر 135 کا بھی دیکھیں، 134 کا بھی دیکھیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں 22 تو تقریباً 66,000 ووٹ، which is the average of دھاندلی. جوڈیشل کمیشن کے بعد ریفارم جب تک نہیں ہوں گے this will be a bogus process. یہی نا آپ کا بخار. اچھا بیٹا وقت ختم، یہ بتائیں کہ جب دھرنے صاحب خان صاحب نے کیے، آپ بھی رہے، اور میٹنگ، یہ گو نواز گو نعرہ اتنا کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی دلوں کی آواز بن گئی اتنی جلدی؟ واٹ از یور اسٹے آن دس؟ ابھی تو آئے ہیں، 1.5 سال ہوا. میں سمجھتا ہوں جی کہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. پور گورننس، پور گورننس آپ کے سامنے ہے. مطلب بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تیل نہیں ہے. جو کھیتی باڑی کرنے والوں کے حالات ہیں، ان کے پاس گندم کا بیج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں اپنی باہر کی، اس میں جو منجی کا ریٹ ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن اس سے، تو مطلب ہم اگر یہ 70% تو ہمارے وہی ہیں نا جو ہمارے دیہی علاقوں میں لوگ ان سے منسلک ہیں. تو بیڈ گورننس، پھر اس کے بعد انصاف کے مسائل لوگوں کو نہیں مل رہا. اور پھر لوگ اب عمران خان صاحب کے دھرنے کے بعد بہت بڑی اویئرنیس لوگوں کے اندر، ان کو اپنے ٹیکس کا بھی پتہ چل گیا ہے، ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور ان کے اوپر وہ اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے. ہیوج اپ رائزنگ which is unprecedented in the history of Pakistan. because یہاں پہ تو ڈیلیبریٹلی لوگوں کو نالائق رکھا گیا نا، ان پڑھ رکھا گیا تھا. تو اب وہ ایک دم سے پولیٹیکلی اتنی اویئرنیس جو آئی ہے تو ہمارے لوگ ریئیکٹ تو کرنا جانتے ہیں. پھر تو یہ نعرہ جو ہے اب ایک انقلابی گیت بن چکا ہے مجھے لگتا ہے. رکدا نہیں آپ کہتے ہیں. اب یہ لاسٹ کویسچن یہ فرما دو بیٹا کہ ہم جو مڈل کلاسی ہیں، ہم ہمیشہ یہ الیکشن کے دھرنوں کو اوائڈ کرتے تھے، اور ہم ووٹ ڈالنا ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. یہ ہم میں چینج کیوں آیا؟ On the middle class who was indifferent to the political process. ایک تو عمران خان صاحب کی شخصیت ہے، اس کیرزما، ٹھیک، کوئی شک نہیں، کوئی شک. دوسرا پھر انہوں نے انصاف کا ایک لوگوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ بات جو کرتا ہے یہ بالکل بسا اوقات ہمیں یہ غیر سیاسی لگتی ہے، مگر ہمیں یہ لیڈرشپ والی بات لگتی ہے. بیکاز ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ کار سیاست ہے اس پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. تو ہم سیاست پہ تو ویسے ہی سوالیہ نشان لگا چکے ہیں کہ یہ سیاستدان سارے ایک طرح دے نے. تو وہ جو اس سے بغاوت تھی نا، اس کے ساتھ بھی لوگ اٹھ کے دیکھیں. جس پارٹی کے اندر ابرار الحق ووٹ لے کے
70% ووٹ لے کے سیکرٹری فارن افیئرز بنے، اور کیونکہ پارٹی کے اندر الیکشن لڑ کے آیا ہے، خان صاحب کا کوئی رشتہ دار پارٹی میں نہیں ہے، دوسری طرف پوری اسمبلی کے اندر ہمیں 20-30% ان کے اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں، تو لوگوں کو انصاف نظر آیا اس پارٹی کے اندر، اور پھر ان کی آنیسٹی کی ایک اب مثال انہوں نے قائم کی، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں، شوکت خانم کی گورننس بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، بے شمار، اور پھر جو چیزیں انہوں نے اپنا ویژن بتایا، ہم دھرنے کے اوپر کھڑے ہو کے، میں نے ایسی آیات کریمہ کا ترجمہ خان صاحب کے منہ سے سنا جو پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی، احادیث، پھر مدینہ کی ریاست، اب ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، کب پہنچ سکتے ہیں، کتنی بڑی محنت ہمیں عوام کو بھی ساتھ مل کے ان کے کرنی پڑے گی سب کے ساتھ، وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، یہ مجھے دی اونلی ہوپ لگ رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی بچی گال کرے تیرے منہ گڑ شکر آتس اٹھ، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو ہمت دے۔ ناظرین، آئی ہوپ، مجھے امید ہے جتنا میں متاثر ہوا ہوں اس نوجوان سے، آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ ان کا ایک ایڈوائزر ہیں، وہ مجھے آج ملے، میں نے ان سے کچھ نجی مشورے کرنے ہیں، اس لیے میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔